میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں وہ سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو نزدیک آنے سے روکنا۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے، یعنی حیض و نفاس وغیرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی بیٹھا نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے لگ جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کی سخت سزا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں، اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر کو اجاڑنے والیاں اس امت کی منافق عورتیں ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ یہ کہنا، یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ شریعت نے طلاق کا حق شوہر کو دیا ہے اور یہ کتنی ہی عجیب اور بری بات ہے کہ ایک مسلمان بیٹی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے جس کا شریعت نے اس کو حق بھی نہیں دیا۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا اس سے ایسی جگہ سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے سے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا جس پر توبہ استغفار واجب اور ضروری ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت یا مرد کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی عورت یا مرد سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے لوہے کی کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو گلے لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک عورت سے پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔